إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. اللہ تعالیٰ کے ایسے نام جو اسی کے ساتھ خاص ہیں، ان ناموں میں ایک نام اللہ تعالیٰ کا رب ہونا ہے، رب. اور قرآن مجید کی دعاؤں میں یہ اسم اللہ تعالیٰ کے لیے واسطے کے طور پر ہمیں بکثرت ملتا ہے. انبیاء نے اس لفظ کو، اس اسم کو بکثرت استعمال کیا ہے. رب وہ ہے اس کے معنی میں بڑی وسعت ہے. اس طرح ہم بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو رب وہ ہے جو اس نے بنایا بھی ہے، پیدا بھی کیا ہے، پھر جینے کا بندوبست بھی کیا ہے، پھر ہر خیر، ہر اچھائی، ہر آسانی، ہر آسائش پہنچائی ہے، ہر شر، ہر برائی، ہر آفت، ہر مصیبت سے محفوظ رکھا ہے. وہ رزق بھی دیتا ہے، وہ ہمارے سارے معاملات کو حل بھی کرتا ہے. جب انسان کو یہ یقین ہو کہ میرا رب ہے، میرے کام آئے گا، اس یقین کا نام توکل بھی ہے، اور یہ یقین عبادت بھی ہے. اور بندہ، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، بندہ جیسا میرے بارے میں سوچتا ہے، جیسے اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ میں اس کے ساتھ یہ کر سکتا ہوں، یہ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، پھر میری طرف سے معاملہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے. بندہ اگر اچھا سوچے اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوتا ہے، اور برا سوچے تو عام طور پہ اس کے ساتھ برا معاملہ ہوتا ہے. اور یہ چیز آپ نے اپنی زندگی میں محسوس بھی کی ہوگی. اور جو دنیا کے حساب و کتاب سے چلنے والے لوگ ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو عام طور پہ سوچتا ہے، نتائج عموماً اسی سوچ کے حساب سے اسے ملا کرتے ہیں. تو آئیے بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. جب یہ یقین ہے کہ اللہ رب ہے، اللہ میرا پروردگار ہے، وہی میری مشکلوں کو حل کرنے والا ہے، وہی میرے مسئلوں کو حل کرنے والا ہے، تو مسئلہ ہے پھر توفیق کا. یہ تو ابھی میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. ہم میں سے کوئی شخص بھی اس بات کا انکاری نہیں ہے کہ اللہ میرا نہیں ہے، اللہ میرے مسئلوں کو حل نہیں کر سکتا. سب مانتے ہیں کہ اللہ ہی کی طاقت ہے، اللہ ہی کر سکتا ہے. مسئلہ کب آتا ہے؟ مسئلہ جب آتا ہے جس وقت اس یقین کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت میں اس یقین کو بھلا دیتا ہوں، اس وقت میں یقین کر نہیں پاتا.
اور یہیں پر کہ جب میں پھنستا ہوں، جب میں مشکل میں آتا ہوں، جب مجھے رب تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت میں یقین نہیں کر پایا، تو اس وقت جیسے میں نے سوچا پھر ویسے ہی میرے ساتھ ہوا۔ میں آپ کو یہ قرآن مجید جو ہے، امام سیوطی ایک ایسے عالم دین گزرے ہیں جنہوں نے ہر فن پر کام کیا، قرآن مجید پر ایک عجیب انداز کی خدمت کی، تفسیر بھی لکھی، اور قرآن مجید پر دیگر علوم قرآن پر بھی کام کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھ کر لگتا ہے کہ کتاب پوری کی پوری ہے ہی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ جتنا ذکر اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے، اتنا ذکر قرآن مجید میں کسی اور نبی کا نہیں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اصل تو جو بات سمجھانی ہے، جو اس نقطے پر لانا ہے، اس کو سمجھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اس چیز کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ان کی پیدائش آسان نہیں تھی موسیٰ علیہ السلام کی، جن حالات میں ہوئی وہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ وہ جو فرعون کی فرعونیت تھی، جو آج ایک علامت بن گئی ہے کبر میں، جبر میں، وہ اپنی فرعونیت کے عروج پر تھا اور بچوں کو قتل کر رہا تھا۔ یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، اور آخری درجے کا فسادی تھا، انہ کان من المفسدین وانہ لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین۔ یہ قرآن مجید نے اس کے بارے میں ذکر کیا، کوئی حد ہی نہیں تھی، اس کے لیے کوئی لمٹ ہی نہیں تھی، مطلق العنان اپنی بادشاہت میں غرق تھا۔ اب ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہی پیدا کیا۔ وہ اپنی بادشاہت منوانا جانتا ہے، وہ اپنا رب ہونے کا اظہار جانتا ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ آج اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جس قوم کو مقہور، مجبور، لاچار سمجھا گیا ہے، ہم نے اس قوم کو اوپر لا کے امامت دینی ہے، قیادت دینی ہے، سیادت دینی ہے۔ یہ ہم ان پہ احسان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس احسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ والدہ پریشان تھی کہ فرعون اور اس کے چیلے آ کر ان کو قتل کریں گے، اور تھا بھی ایسا ہی۔ اب میں اور آپ جن حالات میں ہوتے ہیں عموماً، تو ہماری تدبیر کیا ہوتی ہے؟ ہماری تدبیر یہ ہوتی ہے کہ ایسے موقعوں پر جب کسی چیز کو خطرہ ہو تو اس کو چھپایا جائے۔ جب کسی انسان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے وہ چھپ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو چھپانا چاہیے تھا، بند کمرے کے اندر دروازہ بند کر کے، کسی کو اطلاع نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ ماں ہیں آپ اس بچے کو دودھ پلاتی رہیں، جب ڈر ہو کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے گا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس بچے کو دریا کے سپرد کر دینا ہے۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ دریا کے سپرد کرنے کے بعد دو کام کرنے ہیں، ڈرنا نہیں ہے اور غمزدہ نہیں ہونا۔ ہمارے یہ جو میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، جس سچویشن میں، اس میں جب ان حالات میں ہم پڑھتے ہیں نا، مان تو سب رہے ہیں، ان حالات میں یقین نہیں آ پاتا کہ اللہ کر دے گا۔ وہ دل میں کہیں نہ کہیں کوئی کھٹکا ہوتا ہے کہ نہیں، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو لفظوں کے ذریعے سے، خوف اور حزن، خوف ہے انسان کو کہ کیا ہوگا آگے، کیا نتائج ہوں گے، بچے کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اور غم کہ بچہ پیدا ہو گیا، بیٹا پیدا ہو گیا، فرعون نے چھوڑنا نہیں۔ نہ غم کرو کہ کیوں ہو گیا، اس مشکل میں کیوں پھنس گئے، اور نہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اس مشکل میں ہمارے ساتھ کچھ برا ہو سکتا ہے۔ ولا تخافی ولا تحزنی، آپ کا کام ہے یہ کام کر دے نا۔ اب اللہ نے ایک وعدہ ان کو دیا، رب ہے، وعدہ کر رہا ہے، انا رادہ الیہ وجاعلہ من المرسلین، اس بچے کو واپس ہم آپ کے پاس لے کر آئیں گے، اور یہ بچہ نہیں رہے گا، بڑا بھی ہوگا، جوان بھی ہوگا، اور اس کو ہم اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے، اس کو رسالت بھی ملے گی، مقام بھی دیں گے۔ اور پھر کیسے ہوا سورہ قصص میں آپ سب کے علم میں ہے۔ فرعون کے دربار میں پہنچایا، وہیں پلوایا، وہاں پر بچے نے دودھ نہیں پیا، پھر بچے کو ان کی بہن کی
رہنمائی سے واپس ان کی ماں کے پاس پہنچایا کہ ماں کا سینہ بھی ٹھنڈا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ اکثر لوگ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ لولا ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط جوڑ کر نہ رکھتے تو وہ دل تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کر ہی ڈالتا۔ انسان کو اللہ پر یقین مضبوطی کے ساتھ، اور مفسر طاہر بن عاشور نے لکھا ہے سورہ یوسف کی تفسیر میں کہ جس آدمی نے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اس آیت پر بھی اور سورہ یوسف میں بھی، کہ جو آدمی اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، جو آدمی اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، پھر یہ آداب کے خلاف ہے کہ وہ اس کی تدبیر کے بارے میں سوچے کہ ہوگا کیسے۔ یہ اللہ کے ادب کے خلاف ہے کہ معاملہ اللہ کے سپرد کرنے کے بعد کہ ہوگا کیسے، اس میں کچھ سوچنے کے لیے کچھ پریشان۔ یہ پریشان ہونا پھر میرا کام نہیں ہے، میرا رب ہے، وہ دیکھ لے گا، وہ سنبھالے گا، وہ مسئلے کو حل کرے گا، وہ میرا رب ہے۔ یہی کام ان خاتون نے کیا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، اللہ نے واپس پہنچایا اور ماں تک پہنچا کر زندہ بھی رکھا، فرعون کے دربار میں پلوایا بھی۔ پھر یہاں مس نہیں ہوئی، پھر ایک زندگی ہے ان کی پوری، اللہ نے ان کو ایک محل میں پلے، محل میں پلنے کے بعد اللہ نے ان کو 10 سال، 8 سے 10 سال کا عرصہ پھر ذرا دور رکھا محل سے، نبوت کے لیے تیار کیا مدین بھیج کر، اور پھر واپس آئے، اور پھر جو کچھ ہوا اس ایک لمبی تفصیل ہے جو قرآن میں جا بجا مذکور ہے۔ اب آخر میں آئیے کہ جب فرعون کا انجام، اینڈ، اختتام کی طرف بات جاتی ہے، اب فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ختم کرنا ہے، اب کوئی آپشن دوسرا ہے نہیں۔ پہلے تو مقابلے بازی، بحث، گفتگو، مناظرہ، سب کچھ اس نے کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنا ہے، بنی اسرائیل کو ختم کرنا ہے، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینا۔ پیچھے پیچھے گیا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی وحی سے، اللہ کے حکم سے قوم کو لے کر نکلے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کو لے کر اب نکل جاؤ۔ نکل گئے پیچھے پیچھے، فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ، وہ پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر بھی آ گیا۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل۔ اب اللہ کی تدبیر کچھ اور تھی، یہ اللہ کے سامنے کسی کی فرعون جیسے کی فرعونیت نہ چل سکی تو کوئی اور اپنی کیا چلائے گا۔ وہ بھی نکلا فرعون اپنی فرعونیت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے۔ اب مسئلہ یہ آیا کہ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون تھا۔ موت تو دونوں صورتوں میں ہے، یا تو سامنے ڈوب کر غرق ہو کے مرنا ہے، یا پیچھے جو ہے وہ فرعون آ کر مار دے گا۔ اس سے بہتر تھا، قوم نے سمجھا اس سے بہتر تھا کہ ہم وہ جو زندگی پہلے گزار رہے تھے، لاچاری، بے بسی کی، غلامی کی، کوئی بہتر تھی، زندہ تو تھے، مر گئے۔ فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نے کہا ہم تو پھنس گئے، مارے گئے، پکڑے گئے۔ قال کلا، یہ ہے اس موقع پر توفیق الہی کہ جب انسان مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، ٹینشن میں ہو، کسی ایسی آفت میں گھر جائے، مصیبت میں گھر جائے، تو اس وقت اس کو یہ نصیب ہو جائے کہ نہیں، ان معی ربی سیہدین، کلا، ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ساتھ والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مر گئے، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا نکلنے کا، اللہ نے اگر حکم دیا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان معی ربی سیہدین، یہ جملہ آپ کو سمجھانا ہے۔ معیہ میرے، خاص میرے ساتھ، یہ معیت خاصہ ہے، اللہ کا خصوصی ساتھ۔ اللہ ساتھ تو سب کے ہے، وہ معکم اینما کنتم، جہاں بھی تم جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تمہارے اعمال نوٹ ہو رہے ہیں، کہیں بھی تم اللہ کی پکڑ سے نکل کر باہر جا نہیں سکتے، ایک ایک چیز اللہ کے سامنے تمہاری ہے۔ لیکن یہ وہ معیت نہیں ہے، یہ وہ اللہ کا ساتھ نہیں ہے، یہ خصوصی ساتھ ہے۔ یہ خصوصی ساتھ ان لوگوں کو ملتا ہے جو پہلے اللہ کے ساتھ خصوصی طور پر ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ خاص طور پر ہوگا پھر اللہ بھی اس کے ساتھ خاص طور پر ہوگا، جو اللہ کے ساتھ عام طور پر ہوگا اللہ بھی اس کے ساتھ عام طور پر ہوگا۔ جیسے اللہ کے ساتھ بندہ پیش آئے گا ویسے ہی اللہ کی طرف سے بندے کو جواب ملے گا۔
جو مقام میں اور آپ اپنے رب کو دیں گے وہی مقام رب کی طرف سے مجھے ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو سب سے بڑھ کر سمجھا، اللہ نے یہ توفیق دی ان کو کہ ان کی زبان سے جملہ جاری ہوا جو یقین تھا ان کے دل میں کہ میں خاص میرے ساتھ ہے۔ ربی، یہ وہ جملہ ہے جہاں سے میں نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا، وہ میرا رب ہے۔ اور رب وہ ہوتا ہے جو اپنے بندوں کو مشکل میں نہیں چھوڑتا، پریشانی میں نہیں چھوڑتا، ان کو بھٹکنے نہیں دیتا، ان کا خیال رکھتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ یہ پورا ایک الگ مضمون ہے رب کا، لفظ رب کا مفہوم پورا ایک الگ مضمون ہے، لیکن یہاں سمجھانے کا مقصد یہ ہے ان معی ربی سیہدین، اب وہ میرے لیے رہنمائی کرے گا، وہ بتائے گا کیا کرنا ہے، راستہ اللہ نکالے گا۔ ابھی بھی پتہ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کو راستہ نکلے گا کیسے، کہاں سے نکلے گا، کیا ہوگا، لیکن یقین اتنا ہے کہ اللہ نکالے گا۔ تو اب سوچیں، راستے تو سارے بند ہیں، آگے سمندر ہے، پیچھے دشمن ہے، راستہ تو بند ہے، لیکن ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو میرے لیے راستہ نکالے گا، میری رہنمائی کرے گا، میری مشکل سے نکلنے کا راستہ فراہم کرے گا۔ اس یقین کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ رب العالمین ہے ساتھ سب کے، لیکن اب آپ اور میں اگر اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ ہو جائیں سب سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی معیت کے مظاہر مجھے اور آپ کو بھی دکھائے گا۔ یہ قانون تو اللہ کا سب کے لیے ہے۔ پھر کیا ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، یہ جو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو پانی کے اوپر مار دو، سمندر کے اوپر، ان اضرب بعصاک البحر، تمہارا کام اتنا ہے، باقی آگے اللہ کی تدبیر ہے، سارے اللہ کے لشکر ہیں۔ وما يعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے جو لشکر ہیں، سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے بڑے بڑے لشکروں کے اندر ایک پانی اور ایک ہوا، یہ اللہ کے بڑے بڑے لشکر ہیں، پانی اور ہوا، وہ اللہ کا لشکر تھا پانی۔ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ڈبانے پر آئے، غرق کرنے پر آئے تو پوری زمین پر پانی پانی کر کے نوح علیہ السلام کے زمانے میں چھوڑا کسی کو نہیں، اور بچانے پر آئے تو اسی پانی کے بیچ سے وہ راستہ بھی نکال کر دیتا ہے۔ بس بندہ رب کا ہونا چاہیے، رب راستہ پانی کے اوپر کشتی میں سوار کر کے بھی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا کر دیتا ہے، پانی کے بیچ سے بھی راستہ نکال کر دیتا ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ ہوا بھی یہ پانی بھی اللہ کا لشکر ہے، ان دو کے ذریعے سے اللہ نے کئی قوموں پر عذاب بھیجا، اور اللہ نے اپنے ماننے والوں، اپنے اوپر ایمان رکھنے والوں کو ان ہر قسم کے دو عذابوں سے محفوظ بھی رکھا۔ بندہ اگر رب کا ہوگا تو اللہ کی طرف سے بندے کو ایک خاص معیت حاصل ہوگی، راستہ مل گیا، موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، پیچھے وہ بیوقوف تھا جو سمجھ رہا تھا کہ راستہ ان کو ملا ہے تو مجھے بھی مل جائے گا، اور اسی بیچ آ کے وہ غرق ہو کے مارا گیا۔ یہ تھا اللہ کا ساتھ، یہ ہے اللہ رب کا رب ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ کی زندگی میں بھی کئی ایک موقع ایسے آئے، لیکن دو موقع ہمیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ملتے ہیں کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ سارے آپشن ختم ہو گئے۔ زندگی میں انسان جب گھر جائے چاروں طرف سے، کوئی اس کو حل نظر نہیں آ رہا، نکلنے کا راستہ نہیں۔ ایک تھا ہجرت کے موقع پر، صحیح مسلم میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جب نظریں اٹھائیں سر کی طرف دیکھا، ہم غار کے اندر چھپے ہوئے تھے، مشرکین کے قدم نظر آئے، پاؤں نظر آئے، اور میں نے کہا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی ان میں سے کوئی شخص بھی اگر نیچے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے گا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ اب یہ گفتگو غار کے اندر ہو رہی ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، سر پہ دشمن کھڑا ہے، اور وہ دشمن آیا کیوں ہے؟ قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے جان سے، یعنی موت سر پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اس کنڈیشن کے اندر یقین چاہیے ہوتا ہے، اطمینان چاہیے ہوتا ہے، اور وہ یقین کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تم کیا سمجھتے ہو ان دو لوگوں کے متعلق کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، ان کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ وہاں پر تھوڑا سا موسیٰ علیہ السلام نے تو رب کی معیت کو اپنے ساتھ ذکر کیا تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ساتھ ہونا اپنے ساتھ بھی ذکر کیا، اور سیدنا ابوبکر صدیق کو اس سے باہر نہیں رکھا، کہا کہ ہم دونوں کے ساتھ ہمارا اللہ ہے، ہوگا کچھ بھی نہیں، اللہ نکالے گا، اللہ بچائے گا، اللہ کے حکم سے تو ہم نکلے مکہ سے، تو بچائے گا بھی وہی، کیسے بچائے گا یہ اس کا کام ہے۔ جب بندہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے تو پھر اس کے بعد سوچنا ادب کے خلاف ہے، اللہ کے سپرد کر دے انسان، یہاں سے کیسے نکلے، کیا ہوا، وہ سارا آپ کے علم میں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے مدینہ بھی پہنچے، چند سالوں کے اندر واپس اس مکہ میں فاتح بن کر بھی لوٹے۔ ما ظنک باثنین، اللہ جب اللہ ساتھ ہو تو انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا مسئلہ جلد بازی ہے۔ اللہ کی طرف سے کبھی مدد فوری آتی ہے، وہاں اللہ نے مدد موسیٰ علیہ السلام کو فوری دی۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ لاٹھی ہے، سمندر پہ مارو، راستہ مل گیا، فرعون کو اسی وقت غرق کیا ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو جو آپ کے قتل کے درپے تھے، فوراً نہیں، ان کو پہلا ایک جھٹکا ملا بدر کے موقع پر، اس کے بعد احزاب کے موقع پر، اور اس کے بعد چند سالوں کے اندر اندر سن 8 ہجری میں مکہ پورا کا پورا فتح ہو گیا۔ ان کا کوئی نام و نشان باقی ہی نہیں بچا، ختم ہو گیا۔ ان شانئک هو الابتر، یہ جو آپ کی تنقیص کرنے والے ہیں، آپ کی شان کو کم کرنے والے ہیں، آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، یہ بے نسل ہو جائیں گے، ان کا کوئی نام و نشان نہیں باقی بچے گا۔ بھروسہ رکھیے اللہ پر، نتائج کی انسان جلدی نہ کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے۔ یہی کیفیت ایک اور موقع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو سیدنا صدیق نے ہمارے سامنے نقل کیا ہے، اور وہ ہے غزوہ بدر کا موقع۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے دیکھا کہ ہے کچھ بھی نہیں، مقابلہ تھا ہی نہیں، 313 1000 اسلحہ نہیں ہے، وہ جنگ تو تھی نہیں، بس اب سامنا ہو گیا، وہ تو آگے سامنے والے پہلے ہی قتل کے درپے تھے، اب تو مارنا ہی مارنا ہے، لڑنا تو پڑے گا۔ اور اللہ کا بھی ارادہ یہی تھا کہ لڑے، اللہ نے اپنے دین کو الگ طریقے سے غالب کرنا تھا۔ سورہ انفال میں اللہ نے اس کی تفصیل ذکر فرمائی ہے۔ وہ رات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، سیدنا صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یقین دیکھیے، آپ کی دعاؤں میں الفاظ تھے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہ جو تو نے وعدے کیے ہیں ان کو پورا کر کے دکھا، وہ پورا کر، وہ وعدے جو کیے ہیں وہ مجھے عطا فرما، وہ میری مدد، وہ میری نصرت۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ اگر یہ مسلمانوں کی جماعت جو یہاں بدر کے میدان میں جمع ہے، اگر یہ ماری گئی، یہ یہاں ختم ہو گئے، پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی رہے گا نہیں۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اس شدت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ جو وعدے ہیں اللہ وہ پورے کر دے، وہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ اور آپ کے کندھوں سے آپ کی چادر، اتنی شدت کے ساتھ آپ دعا کر رہے تھے کہ وہ چادر بھی جب گر گئی تو سیدنا صدیق نے آپ کی چادر اٹھا کے کندھوں پر رکھی اور آپ کو دلاسا دیا کہ اللہ کے نبی گھبرائیے نہیں، اگر اللہ نے آپ سے وعدے کیے ہیں تو یہ وقت ہے، اب آ چکا ہے جو اللہ اپنے وعدے پورے کر کے دکھائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میدان تو بعد میں لگنا تھا، میدان لگنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چند ایک کو ساتھ لیا اور جگہ بتائی کہ یہ جگہ ہیں جہاں اللہ کے دین کا فلاں فلاں دشمن کل مر کے گرے گا، یعنی وہ منظر، وہ جگہیں اللہ نے اطمینان کے لیے آپ کو پہلے ہی منظر دکھا دیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر یقین اور بھروسہ چھوڑا نہیں۔ چاروں طرف سے انسان گھرا ہوا ہے، یقین اور بھروسہ اور اعتماد پوری طریقے سے انسان کا اللہ پر ہونا چاہیے۔ بس بندہ اتنا یقین کر لے، اتنا یقین کر لے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابن عباس کو بتایا تھا کہ ساری انسانیت اگر یہ اکٹھی ہو جائے اس بات پر کہ تمہیں ایک ذرے کا فائدہ پہنچانا چاہے، لو ان الامہ اجتمعوا علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک بشیء الا ما قد كتبه اللہ لک، اگر اللہ نے لکھا ہے، تقدیر میں ہے، تو ہی تمہیں ملے گا۔ جو کچھ ہوا میرے ساتھ وہ اللہ کی مشیت تھی، جو نہیں ہوا وہ بھی اللہ کی مشیت تھی، جو ہوگا وہ بھی اللہ کے اختیار میں، جو فائدہ پہنچے گا وہ بھی حکم الہی سے، جو نقصان ہوگا وہ بھی حکم الہی سے، لیکن اس نقصان میں بھی فائدہ ہے کیونکہ حکم الہی ہے۔ حکم الہی میں بندے کے لیے، اور رب ہے نا، جب رب ہے تو اس کی طرف سے نقصان نہیں ہے، وہ نقصان ہمیں محسوس ہوتا ہے، اصل فائدہ تو آخرت کا فائدہ ہے۔ یہ ساری انسانیت اگر اکٹھی ہو جائے اور تمہیں ایک ذرے کا فائدہ پہنچانا چاہے، اس وقت تک نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نے تمہارے مقدر میں نہ لکھا ہو۔ یہی ساری انسانیت اگر اکٹھی ہو اور اس کے سب مل کر تمہیں ایک ذرے کا نقصان پہنچانا چاہے، اس وقت تک نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نے تمہارے لیے لکھا نہ ہو۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف،
یہ جو تقدیر کے لوح محفوظ کے فیصلے ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، قلم اٹھ چکا، اب تقدیر میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ الکتاب، یہ الکتاب جو ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، وہ فیصلے اللہ کے مقرر ہیں، اٹل ہیں، یہ تقدیر مبرم ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس لیے انسان کو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی پھر ضرورت نہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ یہ تو باتیں ہو گئیں، ساری چیزیں ہو گئیں۔ یہ دو طرح کے کام ہیں۔ ایک، ہم دو طرح سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوء ظن کا شکار ہیں۔ سوء ظن، برا گمان، اللہ کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اس چیز کا ذکر فرمایا کہ انسان کا، ایک مسلمان کا سوء ظن، سب سے بدترین سوء ظن یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی، اپنے مومن بندوں کی، اپنے اولیاء کی مدد نہیں کرے گا، اور اس کا دین اسی طریقے سے، دیندار لوگ اسی طریقے سے ذلت اور پستی میں رہیں گے، کبھی اللہ کا دین اٹھے گا نہیں، غالب نہیں آئے گا۔ جس طرح کے افکار کچھ لوگ پھیلاتے ہیں، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، دین کے نام پر یہ بتانے کے لیے کہ جی وہ جو عرب کی حکومتیں تھیں وہ دور تھا، وہ ختم ہو چکا، اب یہ انگریزوں کی دور کا، یورپ کی حکمرانی کا دور ہے، ہمیں چپ چاپ خاموشی سے ان کی حکمرانی کو تسلیم کر کے ان کی غلامی کر لینی چاہیے۔ بہت سے ایسے ہیں شعبدے باز جو یہ باتیں کرتے ہیں، دکھ ہوتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی پتہ نہیں ہم یہ آیات کیسے بھول جاتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ پتہ نہیں کس طریقے سے ہم ان آیات کو فراموش کر دیتے ہیں کہ اللہ کا دین آیا ہی غالب ہونے کے لیے ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی مدد کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ مسئلہ ہمارے اندر ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کی مدد کے مستحق بن سکیں۔ ہمارا وہ ایمان نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے، وہ یقین نہیں ہے، وہ اللہ کی ولایت کے اس درجے پر نہیں ہے کہ اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہو سکے۔ ورنہ تو اللہ کی مدد شروع سے چلی آئی ہے۔ بنی اسرائیل کا قضیہ آپ نے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انتہائی کمزوری اور لاچاری اور بے بسی کے عالم میں اللہ مدد فرماتا ہے۔ انسان کے پاس اتنا کچھ ہو، اتنی طاقتیں ہوں، اس کے بعد مدد نہ ہو۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم مدد کے قابل نہیں ہیں۔ اس لیے اس سوء ظن سے ایک تو انسان کو باہر نکلنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر جو میری اور آپ کی نجی زندگی ہے، جو میں اور آپ اپنی ذاتی زندگی جی رہے ہیں، اس میں بھی ہم مصروف ہیں، اس میں بھی ہم پریشان ہیں۔ اس میں ہر شخص کا، یقین جانیے آپ میں سے ہر شخص اپنے مسئلوں کی ایک فہرست لے کر بیٹھا ہوگا۔ میرے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے، میں یوں بھی پریشان ہوں، یوں بھی گھرا ہوا ہوں، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ لوگ پوچھتے بھی ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی حل بتائیں، کوئی دم درود ہو جائے، کوئی مسئلے کا حل کے لیے کوئی تعویذ بھی لوگ پوچھ لیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کرنے کا کام ہے وہ کر نہیں رہے، خالی زبان سے یہ اذکار کر لینا، خالی زبان سے یہ اللہ کے نام لے لینا اور سمجھ لینا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ کافی نہیں ہے۔ اس یقین کے ساتھ، جو یقین میں نے اس خطبے کی گفتگو کے اندر ذکر کیا ہے، جب انسان اللہ کے سپرد معاملہ کرے تو بھول جائے کہ وہ مسئلہ پھر کیسے حل ہوگا، اس نے نہیں سوچنا، یہ اس کا کام نہیں۔ اور دل میں کوئی کھٹکا نہ ہو، یقین کرنے کے بعد کوئی کھٹکا نہ ہو کہ ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے ایسے نہ ہو سکتا ہے۔ جب یہ ہو سکتا ہے تو جیسا پھر میں سوچ رہا ہوں پھر ویسا ہی ہوگا۔ اس لیے اپنے نجی، آپ کا صحت کا معاملہ ہے، گھر بار کا معاملہ ہے، خاندانی معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، کوئی اور جھگڑے ہیں، مسئلے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی ایک داستان ہے جو ہم سے کچھ سننے والا نہیں ہے، لیکن آپ کا اور میرا رب ہے جو ہم سے سب سننا چاہتا ہے، پتہ اس کو سب ہے، لیکن وہ آپ کی اور میری لاچاری اور بے بسی بھی دیکھنا چاہتا ہے، میرا اور آپ کا فقر، اس کے سامنے اپنی محتاجگی کا اظہار، اس کی بڑائی اور کبریائی، اس کی عظمت و شان، اس کا بڑا پن، یہ ہماری زبان سے اظہار تو ہونا چاہیے نا، ہمارے دل میں بھی اس کا یقین، یہ وہ ہم سے دیکھنا چاہتا ہے، اس کا اظہار کیجئے، اس یقین کو اپنے دل میں اتار لیجئے، اللہ کے سامنے اس کلمے کو، اللہ سے یہ بھی دعا کیجئے کہ جب جب کبھی ایسا موقع آئے کہ میں چاروں طرف سے گھر جاؤں تو اللہ مجھے توفیق دے اس وقت دل اور زبان دونوں کے اندر اس جملے کو ادا بھی کرنے کی، اتارنے کی بھی، کہ کلا ان معی ربی سیہدین۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ دے، کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب
جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے پالا ہے، جس نے میرے مسئلوں کو حل کیا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے لیے راستہ ضرور نکالے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان کلمات کی توفیق نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ روزانہ نماز میں سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں، سورت میں جو اہل علم نے، ابن قیم نے، دیگر نے بھی ذکر کیا ہے کہ پورے قرآن کا سر، راز، خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور پوری سورہ فاتحہ کا سر، راز، خلاصہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ خلاصہ قرآن کہہ لیجئے، خلاصہ عقیدہ اور حیات کہہ لیجئے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جملہ، یہ آیت اپنی ذات میں بہت گہری آیت ہے۔ اس کا جو یہ ٹکڑا ہے ایاک نستعین، دوسرا ٹکڑا، اس کی کچھ وضاحت تھی اس خطبے کے اندر جو آپ نے سنا۔ تو جب سورہ فاتحہ پڑھا کریں، ایاک نستعین، اے اللہ تجھ ہی سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہر قسم کی مدد، ہر مسئلے میں مدد، جو کر سکتے ہیں اس میں بھی تیری مدد، جو نہیں کر سکتے اس میں بھی تیری مدد۔ جن چیزوں کو کرنے کا رب نے اختیار دیا ہے، اسباب دیے ہیں، اس میں بھی رب کریم کی مدد کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، اور جن چیزوں میں میرے پاس اختیار نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، ان میں بھی رب کریم کی مدد کے بغیر میرے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ اور یقین جانیے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اس نام کو خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ رب العالمین، جب اس رب العالمین کے ساتھ ایاک نستعین کو جوڑیں گے تو بات انشاءاللہ اللہ ہمارے دلوں میں اتار بھی دے گا، ہمارے یقین کو مضبوطی بھی ملے گی، ہمارا اعتماد بھی اللہ پہ بحال ہوگا، اور اللہ کے علاوہ پھر کسی اور کی طرف انسان متوجہ نہیں ہو سکے گا کہ ادھر سے بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، یہ دھاگا، یہ تعویذ، فلاں ولی، فلاں بزرگ، یہاں سے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، وہ جنگ جتوا دے گا۔ کہیں سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا سوائے رب العالمین کی مدد کے بغیر۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ یہ کسی خاتون کی طرف سے ان کے کچھ نجی سوالات ہیں، تو ان کا نمبر ہے، تو میں یہ ہے کہ اگر ان کے کوئی محرم یہاں پر ہوں تو خود ہی نماز کے بعد پوچھ لیں، نہیں تو ان سے گزارش ہے کہ پھر وہ رابطہ کر لیں۔ باقی آخر میں ایک آپ سب احباب سے گزارش ہے، آپ سب کے علم میں یقیناً آپ سب بھی جو ہمارے معیشت کے احوال ہیں ان سب میں آپ احباب بھی پریشان ہوں گے یقیناً، لیکن ظاہر سی بات اللہ کا گھر ہے، یہاں کی بھی ضروریات ہیں، اور یہ سب چیزیں ہم ہی استعمال کرتے ہیں، جو بھی اس مسجد کے فوائد ہیں وہ ہم سب کے لیے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ہم سب پر بنتی ہے۔ اس مسجد کی طرف سے خصوصی طور پر آپ احباب کے لیے یہ اعلان ہے کہ تعاون، اپنا ساتھ، مشورے کی شکل میں ہو، پیسوں کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو، وہ مستقل بنیادوں پر کوئی شروع کرنے کی کوشش کریں۔ مختن فوقتاً تو آپ لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے مہنگائی کی وجہ سے اور چیزوں کی وجہ سے یہاں ضروریات بڑھ گئی ہیں، معاملات، اخراجات کے مسائل ہیں، تو آپ احباب امید ہے کہ جو مسجد کے نمازی ہیں وہ ضرور توجہ دیں گے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ فاذکروا اللہ الجلیل یذکرکم واشکروہ علی آلائہ ونعمہ یزدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔